اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شہد کا استعمال اگر کیا جائے تو اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہد ایک انتہائی مفید چیز ہے جو ہمارے تقریباً تمام گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور تمام عمر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے مذہبی عقائد کے حوالے سے بھی اگر کہا جائے تو سنت نبوی میں بھی یا طب نبوی میں بھی شہد کی انتہائی افادیت بیان کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ شہد کے جو بہت اہم فوائد ہیں ان میں سب سے پہلے اگر کہا جائے تو شہد ایک مکمل اور ایک بہترین غذا ہے جس میں کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے مناسب غذا ہے۔ صرف شوگر کے مریض شہد استعمال کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس سے شوگر بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد جو ہے وہ 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے یا بچوں کے جو ڈاکٹر ہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مشورہ ضروری ہے، کیونکہ 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں شہد کا استعمال وہ بعض اوقات مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 سال کی عمر سے لے کے کسی بھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ بنیادی فوائد میں یہ ہے کہ شہد کے ساتھ آپ کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کے علاوہ شہد میں جو ہے تو نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی وہ انتہائی کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ تو شہد سے آپ کو اچھی مقدار میں انرجی مل سکتی ہے۔ اس سے جو ہے تو آپ کے دانت مسوڑے اچھے رہتے ہیں، نظام بہتر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی انرجی ملتی ہے۔ جو میں نے ذکر کیا اینٹی آکسیڈنٹس کا، تو اینٹی آکسیڈنٹس بنیادی طور پہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں کھاتے ہیں، تو آج کل کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پریزرویٹیوز اور کیمیکلز اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو ان کی وجہ سے جب وہ ہماری باڈی میں جب وہ ہضم ہوتے ہیں اور ان سے کچھ فاضل مواد خارج ہوتے ہیں، فضلے خارج ہوتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ مواد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ جسم کے لیے زہریلے مواد ثابت ہو سکتے ہیں جو فری ریڈیکلز کہلاتے ہیں۔ شہد جو ہے بنیادی طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور ان فری ریڈیکلز کو جسم سے نکالنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گلے کی بیماریوں کے لیے، جن لوگوں کو دائمی نزلہ رہتا ہے یا گلے کی الرجی رہتی ہے، ان لوگوں میں اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جن چھوٹے بچوں میں کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، خصوصی طور پر رات کے وقت جن کو کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، ان میں اگر تھوڑا سا شہد رات کے وقت استعمال کرایا جائے تو وہ انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جن بچوں میں سینے کی الرجی کی بیماری ہوتی ہے تو ان لوگوں میں بھی یہ کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد ہمارے جسمانی اعضاء کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہے اور اچھا کردار ادا کرتا ہے، جس طرح کہ بالوں کی نشو و نما، ناخنوں کی نشو و نما، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی نشو و نما کے لیے شہد اگر استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں میں زخم جن کی باڈی میں بنتے ہیں اور ان کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، تو شہد جو ہے بنیادی طور پہ اس کے ساتھ امیونٹی بڑھتی ہے۔ ایک تو بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں میں چمڑے پر زخم آتے ہیں یا جن لوگوں میں زخم ٹھیک نہ ہونے کی بیماری ہو، زخم زیادہ عرصے میں ٹھیک ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت اتنی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کے زخم جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے لیے دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ شہد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ شہد کی ایک اور جو اس کی خاصیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے اینٹی آکسیڈنٹ کا ذکر کیا، سو وہ لوگ جو زندگی بھر ایک بھرپور جوانی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جن لوگوں میں یہ اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ان کی ایجنگ جو ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، یعنی وہ کافی عرصے تک جوان رہتے ہیں اور کافی عرصے تک ان کی سکن، ان کے بال، ان کی آنکھیں اور یہ صحت مند رہتی ہیں۔ شہد کا استعمال کیسے کیا جائے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ شہد کا استعمال جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، جس طرح ناشتے میں شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ صبح نہار منہ وہ پانی میں شہد گھول کے وہ پیتے ہیں، جو بھی ایک انتہائی اچھی عادت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو شہد بھی مل جاتا ہے اور آپ کے بدن کے پانی کی مقدار جو ہے وہ مناسب رہتی ہے اور آپ کو اچھی خاصی مقدار میں پانی بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کو بالکل جس طرح ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگ اس کو ناشتے میں کھانا پسند کرتے ہیں، پراٹھے کے ساتھ یا ٹوسٹ کے ساتھ،
بریڈ کے ساتھ وہ کھاتے ہیں، یا جو ہے بعض لوگ اس کو دودھ میں ملا کے پی سکتے ہیں۔ سو استعمال جیسے بھی کیا جائے وہ ایک انتہائی مفید چیز ہے۔ شہد کا استعمال کے طریقے مختلف ہیں، کچھ لوگ اس کو سویٹ ڈشز میں استعمال کر لیتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو شہد اگر استعمال کیا جائے تو وہ اسی طرح فائدہ مند رہے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ انتہائی ضروری بات ہے، شہد خریدتے وقت اور شہد استعمال کرتے وقت اس بات کی مکمل تسلی کر لیں کہ آپ جو شہد خرید رہے ہیں وہ بالکل خالص شہد ہے، کیونکہ بازار میں آج کل جو ہے تو کیمیکل ملائے ہوئے اور اسی طرح چینی کے، شکر کے شیرے سے بنائے ہوئے شہد بھی آج کل بازاروں میں بک رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ شہد بالکل خالص شہد ہے، آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش بھی یہی کیجیے گا کہ خالص شہد کا استعمال کیا جائے۔